السلام علیکم اسٹوڈنٹ بی ایس سی کلاس پارٹ 1، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ہوں آپ کا ٹیچر غلام معین الدین۔ آج کا بیٹا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر ہے ایروجنل ورک آف ونڈ۔ اس لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے بیٹا اس لیکچر کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا کل ہم نے ڈیفینیشن آف ونڈ پڑھی تھا اور اس کے بعد ہم نے کل انٹروڈکشن آف ونڈ یہ کیا تھا ہم نے بیٹا۔ آج ہم نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ ہوا کیا ہوتی ہے، کیسے چلتی ہے، اس کے ایروجنل فیچرز کیا ہیں، کن کن علاقوں میں یہ جو ہے وہ اپنے ایروجنل ورک کرتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کن کن علاقوں میں اپنا اثر و رسوخ رکھتی ہے۔ آج بیٹا ہم نے جو ہے پھر ہم نے اس کے عمل تخریب کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھا، پھر عمل انتقال کے بارے میں، پھر عمل تعمیر کے بارے میں۔ آج بیٹا جو ہے وہ ہم اس کا ایروجنل ورک آف ونڈ کریں گے، یعنی کہ عمل تخریب، اردو میں اس کو ہم کہتے ہیں عمل تخریب۔ عمل تخریب کو ہم جو ہے آسان الفاظ میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل بھی کہتے ہیں، جو ہوا توڑتی پھوڑتی ہے۔ اب یہ دیکھیں بیٹا، ہم نے کل یہ پڑھا کہ ہوا اکیلی جو ہے وہ کام نہیں کرتی، بلکہ ہوا کے اندر جو مٹی ہوتی ہے وہ جو ہے وہ مین جو ہے وہ کردار ادا کرتی ہے۔ اب یہ ہوا کی شدت پر ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ مٹی کو کتنی جو ہے وہ زیادہ اڑا کے لے کے جاتی ہے۔ اب جو ہے ہوا اپنے ساتھ سطح زمین کے جو حصوں کو اڑا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتی ہے۔ اس مٹی کی مقدار اور وسعت کا انحصار ہوا کی رفتار پر ہوتا ہے، ہوا کی شدت پر ہوتا ہے۔ اور اگر ہوا کی رفتار سست ہوگی تو یہ باریک مٹی لے کے جائے گی، اگر ہوا کی رفتار تیز ہوگی، اگر شدت زیادہ ہوگی تو یہ زیادہ مٹی کو اپنے ساتھ لے کے جائے گی اور ٹوٹ پھوٹ کا عمل بھی زیادہ کرے گی۔ سطح زمین کے بڑے بڑے حصے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ ہوا منتقل کرتی ہے، اور اس میں ریت کے ذرات زیادہ ہوتے ہیں، اور ہوا جب زیادہ شدت سے چلتی ہے تو مطلع دھند آلود ہو جاتا ہے، مطلع جو ہے بالکل جو ہے پولیوٹڈ ہو جاتا ہے۔ اور لیکن کسی طوفانی ہوا کے ساتھ مٹی کی صحیح مقدار جو اپنے وہ ساتھ لے جاتی ہے، اس کا اندازہ لگانا کافی دشوار ہوتا ہے۔ لیکن کئی ماہرین کا خیال ہے کہ مغربی ریاست متحدہ امریکہ میں ہر سال ہوا اپنے ساتھ 850 ملین ٹن جو ہے وہ ریت جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتی ہے۔ ایک اور اندازے کے مطابق ہوا جو ہے وہ 2600 سال میں 8 فٹ جو ہے وہ سطح زمین کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گئی۔ اب ہوا کے تخریبی عوامل کون کون سے ہیں جس کی وجہ سے جو ہمیں ریگستانوں کے اندر دیکھنے میں ملتے ہیں؟ وہ ٹوٹ پھوٹ کے جو عوامل ہیں وہ ہم ریگستانوں میں جو ہے وہ ملتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہمادہ، اس کے بعد اس کے بعد ڈفلیشن کے طاس، اس کے بعد خاری طاس، اس کے بعد جو ہے خاری طاس کے بعد جو ہے وہ یارڈنگ، یارڈنگ کے بعد زیوجن، زیوجن کے بعد جزیرہ کو۔ اب ہمادہ جب ہوا جو ہے ریگستانی علاقوں میں چلتی ہے تو کیا کرتی ہے اسٹوڈنٹ کہ وہاں ریت کو اتنا جو یعنی کہ جب ہوا کی شدت زیادہ ہوتی ہے ریت کو ساری کو اٹھا کر لے جاتی ہے، اور نیچے جو ہے وہ ننگی سطح بچ جاتی ہے، پتھریلی سطح بچ جاتی ہے، اس کو جو ہے وہ ہمادہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ اگر تو بالکل جو ہے وہ پتھریلی جو ہے وہ سطح نکل آئے تو پتھر دکھنے لگے ہیں تو اس کو ارگ کے نام سے پکارتے ہیں، یعنی کہ جو پتھریلی سطح اس کو بالکل ننگی کر دیتی ہے اس کو جو ہے وہ ارگ کے نام سے پکارتے ہیں۔ اور جو ہے بذات خود جو ہے وہ چٹانوں کو یہ توڑتی پھوڑتی نہیں، بلکہ جو ہوا کے اندر مٹی کے ذرات ہوتے ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور جو ہے ایک اور بھی رہ گیا ارگ کے بعد، کھمبی نما چٹان،
اب ہوا کے راستے میں ریگستان میں اگر کوئی چٹان آ جائے، تنہا چٹان ہو، تو ہوا اس کے نچلے حصوں کو توڑے گی، کئی سالوں تک توڑتی رہے گی، نچلے حصے بالکل جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، تو اس چٹان کی جو شکل ہے اوپر سے جو ہے وہ یہ زیادہ ہوگی، اس کی جو ہے وہ شیپ، ٹھیک ہے جی، ایسے، اور نیچے سے جو ہے وہ بالکل باریک ہو جائے گی مٹی کی رگڑ کی وجہ سے، تو اس کی شکل بالکل جو ہے وہ کھمبی جیسی دکھائی دے گی، اسی لیے اس کو جو ہے وہ کھمبی نما چٹان کہتے ہیں، کیونکہ بعض ٹائم ریگستانوں میں چٹانوں کو ہوا نیچے سے توڑتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے چٹانیں نیچے سے گھس جاتی ہیں اور اوپر سے چٹانیں ویسے ہی کھڑی رہتی ہیں، تو اس کو جو ہے وہ کھمبی نما چٹان کے نام سے پکارتے ہیں۔ دنیا میں اس طرح کی کئی جو ہے وہ مثالیں موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد بعض ٹائم کیا کرتی ہے، ہوا جو ہے جب چلتی ہے تو بعض ٹائم ریگستانوں کے اندر بڑے بڑے جو ہے وہ گڑھے جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں، مٹی کو جب وہ اٹھا کے لے جاتی ہے ایک جگہ سے، تو ان گڑھوں کو ڈفلیشن کے طاس کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر انہی طاسوں میں بعض ٹائم بارشیں ہوتی ہیں تو بارشیں ہونے سے پانی جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اب جب عمل تبخیر ہوتی ہے، اب ریگستان میں روز تو بارش نہیں ہوتی، کبھی کبھی کبھار بارش ہو جائے تو ان گڑھوں میں پانی بھر جاتا ہے، جب عمل تبخیر کی وجہ سے پانی جو ہے وہ ہوا میں شامل ہو جاتا ہے تو نیچے جو باقی نمکیات بچتے ہیں وہ تہوں کی شکل میں ان گڑھوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، جن کو کھاری طاس کے نام سے پکارتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بعض ٹائم جو چٹانیں ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ اگر ریگستان میں تنہا جو ہے وہ کئی چٹانیں اس طرح کھڑی ہوں، ٹھیک ہے جی، تو ہوا اپنے عمل تخریب کی وجہ سے، عمل توڑ پھوڑ کی وجہ سے ان کو عمودی، یعنی کہ ان چٹانوں کی تہیں جو ہے وہ عمودی ہوں، عمودی جو ہے وہ تہہ دار چٹانیں ہوں، تو جو نرم حصے ہوں یہ نرم، یہ سخت حصہ ہے، یہ نرم، یہ سخت ہے، یہ نرم ہے، یہ سخت ہے، یہ نرم، یہ سخت ہے، یہ نرم، یہ سخت، یہ نرم، یہ سخت، یہ نرم، یہ سخت۔ اب کیا کرتی ہے، جو نرم حصے ان کو جو ہے وہ ایروڈ کرنا شروع کر دیتی ہیں، گھسنا جو ہے وہ شروع کر دیتی ہیں۔ سخت حصے بھی ٹوٹتے لیکن اتنے زیادہ نہیں ٹوٹتے، جس کی وجہ سے چٹانوں کی جو بالکل شکل ہے وہ ایسے جو ہے وہ جس طرح کوئی ستون جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ درمیان سے بالکل جو ہے وہ نرم چٹانیں ختم ہو جاتی ہیں اور ستون نما جو ہے وہ چٹانیں نظر آتی ہیں، تو اس جو پروسیس کو کیا کہتے ہیں، یارڈنگ۔ بعض ٹائم کیا ہوتا ہے، چٹانیں جو ہے وہ متوازی شکل میں پائی جاتی ہیں، ان کی سطح ایسے، یہ متوازی شکل ہے، تو کیا کرتی ہے ہوا، جو یہ دیکھیں یہ ہارڈ جو ہے وہ پارٹ ہے، یہ سافٹ، یہ ہارڈ ہے، یہ سافٹ ہے، یہ ہارڈ ہے، یہ سافٹ ہے، یہ ہارڈ ہے، یہ سافٹ ہے، یہ ہارڈ ہے، یہ سافٹ، یہ ہارڈ۔ اب کیا کرتے ہیں، جب ہوا چلتی ہے تو ان چٹانوں کے جو سافٹ پارٹس ہیں، نرم حصے ہیں، ان کو توڑ دیتی ہے، تو جو ہارڈ پارٹس ہیں وہ اس طرح پلرز کی طرح جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، نرم حصوں کو انہوں نے کھوکھلا کر دیا، اس طرح لگتا ہے جس طرح کوئی گارڈر رکھے ہوئے ہوں، درمیان سے بالکل جو ہے وہ یہ ختم ہو چکے ہیں نرم حصے، تو ہارڈ پارٹ جو ہے وہ باقی بچے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے، زیوجن، ان کو کیا کہا جاتا ہے، زیوجن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ریگستان کے اندر تنہا ایک ہی چٹان کھڑی ہو تو وہ بالکل جو ہے وہ ہوا کے عمل تخریب کی وجہ سے بالکل گول جو ہے وہ ٹیلے کی شکل اختیار کر لے، تو اس چٹان کو جزیرہ کوہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ آئیے ہم تھوڑی وہ جو ہے وہ ڈیٹیل یارڈنگ کے بارے میں پڑھتے ہیں کتاب سے، زیوجن کے بارے میں پڑھتے ہیں، جزیرہ کوہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یارڈنگ میں کیا ہے بیٹا لکھا ہوا کہ جب مختلف مزاحمت رکھنے والے عمودی چٹان یہ عمودی ہے، مربع چھو کے ساتھ یعنی کہ ہوا کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً متوازی طبقات میں پائی جائے تو ایک پہاڑی سطح کا قیام عمل میں آتا ہے، جس کی بہترین مثال ایناکوما کے جو ہے وہ صحرا میں پائی جاتی ہے۔ ہوا کے عمل کٹاؤ سخت جو ہے وہ طبقات کو چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، جس کو یارڈنگ کے نام سے پکارتے ہیں۔ زیوجن جہاں افقی طبق یعنی کہ افقی طبق متوازی شکل کی جو ہے وہ نرم تہیں پائی جاتی ہوں،
وہاں جوڑوں میں جو نرم سافٹ پارٹ جو ہے وہ ادھر ہوا کا شکست و ریخت کا عمل ہو، تو وہ نرم حصوں کو اڑا کے لے جاتی ہے، تو وہ وہ چٹان کے علیحدہ جو ہارڈ پارٹس ہیں وہ وہ علیحدہ ستون کی شکل میں وہ نظر آتے ہیں۔ ان کو وہ ان کی جو سطح ہے وہ 40 میٹر یا کچھ زیادہ بلند نظر آتے ہیں۔ ان کو زیوجن کے نام سے پکارتے ہیں۔ جزیرہ کو وہ میں نے آپ کو بتایا، جزیرہ کو جب کسی جگہ گرم صحرا میں ایک تنہا چٹان کا تودا یادگار کے طور پر باقی رہ جائے، اس کے گرد کی تمام چٹانیں ختم ہو جائیں، ان کو وہ جزیرہ کو کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا بیٹا آج کا ٹاپک ایروجنل فیچر آف دی ونڈ۔ کل انشاءاللہ ہم وہ ڈیپوزیشنل فیچر آف دی ونڈ کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر اس میں کسی بھی بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ وہ ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔